نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، ہم دجال کے خروج کے حوالے سے گزشتہ قسط میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دجال کے خروج کے حوالے سے کچھ خاص نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ گفتگو میں ہم دجال کے خروج کے حوالے سے کچھ اور خاص علامات اور نشانیوں کا ذکر کریں گے، نیز دجال کس مقام سے خروج کرے گا اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ چنانچہ حضرت کعب احبار سے یہ روایت ہے کہ دجال 80 سال میں نکلے گا، مگر یہ اللہ ہی کو علم ہے کہ کون سا سال مراد ہے، 280 سال یا کچھ اور۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1316 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ باب الفتن میں اور دور فتن کے حوالے سے حضرت کعب احبار سے بہت سی روایات مروی ہیں، اور آپ دور فتن کے حوالے سے خاص علم رکھتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ان کا یہ کہنا کہ دجال کسی 80 سال میں نکلے گا بہت خاص بات ہے، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا کہ اس سے مراد 280 سال ہے یا کچھ اور، یہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ چنانچہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کا خروج کسی بھی صدی ہجری کے 80ویں سال میں ہوگا، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، یہ کوئی دوسری صدی ہجری ہوگی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم تواتر سے تحقیق کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ کم از کم یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے نشانیاں پوری نہیں ہیں۔ اسے جو اسکالرس یا جو اہل علم حضرات کہتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں اور بس عنقریب ان کا ظہور ہوگا، تو اس حوالے سے ان کی جو تحقیقات ہیں وہ نامکمل ہیں۔ یہ جو زیر نظر روایت ہے یہ بڑی خاص ہے۔ اسے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کا خروج کسی بھی صدی ہجری کے 80ویں سال میں ہوگا، اور دوسری بات کہ یہ کوئی دوسری صدی ہجری ہوگی۔ آپ نے گزشتہ اقساط میں جب ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے یہ بات بطور خاص سماعت فرمائی تھی کہ سفیانی جو بڑا ہی ظالم شخص ہوگا اور ابو سفیان کے خاندان میں سے ہوگا، سفیانی کا خروج احادیث کے مطابق اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کے مطابق سفیانی کا خروج کسی 37ویں برس میں یا 39ویں برس میں ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی صدی ہجری جس کے 37ویں سال میں یا 39ویں سال میں سفیانی کا خروج ہو اور کسی 80ویں سال میں دجال کا خروج ہو، یہ وہی صدی ہوگی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آپ گزشتہ اقساط میں یہ بھی سماعت فرما چکے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے جو خلفاء ہیں ان کی خلافت کا زمانہ 30 یا 40 سال ہوگا۔ تو چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کئی پہلوؤں اور حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے دور کے حالات سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اس لیے ضمن میں خاص بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
خلافت راشدہ کا دور بھی پورا 30 سال کا تھا۔ جو حدیث سفینہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت اور رحمت کا سلسلہ ہوگا جو 30 سال تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد ملوکیت اور ستم رانی کا دور ہوگا۔ تو اب اگر آپ ان سالوں پہ غور کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اور دور فتن کے حوالے سے روایات میں امت مسلمہ کو ہر طرح کے ابہام سے اور ہر طرح کی کنفیوژن سے بچا لیا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کو سمجھنے میں بڑی ہی خاص روایت ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر تو کیا، لیکن قیامت کے حوالے سے کسی واضح سال کا تعین نہ کیا گیا، تاکہ امت مسلمہ ہر وقت اس عظیم واقعہ کے لیے تیار رہے، اور اسی طرح قیامت کے ظہور کی جو علامات ہیں ان کو بھی مبہم رکھا گیا اور کسی واضح سال کا تعین نہ کیا گیا، تاکہ لوگ اس حوالے سے نہ تو بے خوف ہوں اور نہ ہی نا امید ہوں، بلکہ ان کے اعمال میں یکسانیت اور اعتدال رہے۔ کیونکہ اگر قیامت بہت دور ہے کہا جائے گا یا سمجھا جائے گا تو ان سے انسانوں کے اعمال میں بے خوفی پیدا ہوگی، اور اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ قیامت ابھی قائم ہونے والی ہے تو اس سے پھر لوگوں کے اوپر خوف کا بے حد غلبہ ہوگا اور نظام حیات بری طرح سے مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے انسانوں کو اور امت محمدی کو اسی کیفیت میں رکھا گیا کہ وہ قیامت سے بے خوف بھی نہ ہوں اور نہ ہی اتنے خوف زدہ کہ وہ دین یا دنیا کے کام احسن طریقے سے نہ کر سکیں۔ سامعین محترم، دجال کے خروج کے حوالے سے کچھ اور خاص احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دجال کے خروج کی کچھ اور نشانیاں کیا ہیں۔ محدث ارطاد سے روایت ہے کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا اس کے بعد ہی مسلمانوں کو یہ خبر ملے گی کہ دجال نے خروج کیا ہے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر مسلمان 3 ہفتے وہیں ٹھہریں گے اور اسی سال آسمان سے 1/3 بارش کم ہو جائے گی، پھر دوسرے سال 2/3 کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال بالکل بھی بارش نہ ہوگی۔ تو ہر کھر والا اور ہر کھال والا درندہ حتیٰ کہ تمام چرند پرند اور جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ قحط سالی اتنی شدید ہوگی کہ ہر 70 میں سے 10 آدمی ہلاک ہو جائیں گے۔ لوگ انطاکیہ کے پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے۔ خروج دجال کی ایک اور علامت یہ ہوگی کہ مشرق کی طرف سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو نہ گرم ہوگی اور نہ ہی سرد۔ یہ ہوا سکندریہ کے بت خانے کو منہدم کر دے گی، نیز یہ مغرب اور شام کے زیتون کے تمام درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ دریائے فرات، نیز چشمے اور ندی نالے خشک ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے دنوں، مہینوں اور چاند کے اوقات آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1318 ہے۔ یہ بڑی ہی خاص روایت ہے اور بڑی ہی عبرتناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے، جس سے دجال کے خروج کے وقت کا پتہ چلتا ہے اور ان سالوں کی سختی کا پتہ چلتا ہے۔
اس روایت سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ دجال کا جس سال خروج ہوگا اس سال آسمان سے 1/3 بارش کم ہوگی، اور یہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہوگا۔ تو دیگر روایات کے ساتھ جب ہم اس روایت کو سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اول کا جس سال وصال ہوگا اسی سال دجال کا خروج ہوگا، اور یہ آپ کے دور خلافت کا آخری سال ہوگا، اور اس سال بارش 1/3 کم ہوگی، اور اس سے گزشتہ سال میں قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح اس روایت سے جو ایک اور خاص بات کا پتہ چلتا ہے کہ قحط سالی اتنی شدید ہوگی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ تیسرے سال جب بارش بالکل نہیں ہوگی تو ہر جانور حتیٰ کہ پرندے اور درندے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور انسانوں میں سے بھی 70 میں سے 10 آدمی ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر اموات ہوں گی۔ تو اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہم گزشتہ قسط میں یہ پڑھ چکے اور جان چکے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد جس شخصیت کو خلافت ملے گی ان کا تعلق بنو قحطان سے ہوگا۔ اس قبیلے کے نام میں بھی بڑی رمز ہے، قحطان قحط سے ہے، تو یہ بڑی واضح نشانی اور علامت ہے کہ بنو قحطان کے اس امیر کے پہلے 2 سال جو خلافت کے ہوں گے شدید قحط سالی کا دور ہوگا، اور جو احادیث میں اور روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، تو اسے مراد ہی یہ ہے کہ جب قحط سالی کا یہ عالم ہو اور جب اس طرح کی افراتفری اور بڑے پیمانے پر اموات ہوں اور مویشیوں کی ہلاکت ہو رہی ہو، تو انسان بشری تقاضوں کے تحت، نفسانی مجبوریوں کے تحت اور شیطانی چالوں کی وجہ سے اکثر وہ بہک جاتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بنو قحطان کے امیر کے ہاتھ میں ڈنڈے کا جو ذکر کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ وہ ڈنڈے سے لوگوں کو ہنکائے گا، اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ پھر بزور طاقت نظم و ضبط اور عدل کا نظام قائم کریں گے، تو یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت میں جو مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کی بات ہے، یہ ایک اور بڑی خطرناک علامت ہے، اور یہ اس دور فتن کے حوالے سے ایک اور بڑی تنبیہ ہے کہ ایسی ہوا چلے گی جو بظاہر نہ گرم ہوگی نہ سرد ہوگی، لیکن وہ اسکندریہ کے بت خانے کو منہدم کر دے گی، زیتون کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گی، اور دریا تک ندی نالے وغیرہ بھی خشک ہو جائیں گے، خاص طور پر دریائے فرات کا ذکر ہے، اور پھر یہاں تک موسموں میں تغیر و تبدل ہوگا، یعنی آپ کہہ لیں کہ کاسمالوجی میں بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا کہ دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، اور چاند کے اوقات تک آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی خاص روایت ہے کہ اس بڑے پیمانے پر کرۂ ارض پر تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور کاسمالوجی کی اتنی بڑی بڑی چینجز دنیا میں دجال کے خروج کے موقع پر نمودار ہوں گی۔ یہ بڑی خاص نشانیاں اور علامات ہیں۔ اب دجال کس جگہ سے خروج کرے گا یہ جاننا بھی از حد ضروری ہے کہ دجال کے خروج کا کیا مقام ہوگا۔ آئیے احادیث مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال شام اور عراق کے درمیان ایک گھاٹی سے نکلے گا، اور دجال کے خروج کے سلسلہ میں
شام اور عراق کے درمیان موجود اس جگہ کا نام حلہ ہوگا۔ دجال کے خروج کے حوالے سے روایات و احادیث میں مختلف جگہوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں تطبیق اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے دجال کا خروج شام اور عراق کی درمیانی گھاٹی سے ہوگا۔ شام اور عراق کے درمیان موجود ایک گھاٹی سے ہوگا، اور اس کے آوان اور انصار اصفہان کی یہودیہ نام کی بستی میں اس کے منتظر ہوں گے۔ اس کے بعد دجال وہاں پہنچے گا اور پھر ان سب کو لے کر کرمان میں قیام کرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے یہ خراسان میں ہی خروج کرے گا۔ اس روایت کا حوالہ نمبر تحفۃ الاسمائی میں 6045 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال عراق کی ایک بستی سے نکلے گا۔ اس کے نکلنے پر لوگ دو گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت لوگوں سے کہے گی کہ ملک شام اپنے بھائیوں کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال مرو کے مقام سے خروج کرے گا۔ انہی سے یہ بھی روایت ہے کہ دجال خراسان سے نکلے گا۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ نے رقم کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 444 اور یہ جلد 7 ہے۔ اسی طرح حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ دجال عراق سے نکلے گا۔ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق نے اپنی احادیث کی کتاب میں روایت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 2083۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ دجال سب سے پہلے پانی پر آئے گا۔ وہ بصرہ کے نزدیک پھر ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوگا اور اس کے برابر میں بہت زیادہ ریت ہوگی، اور جس جگہ پر دجال آئے گا وہاں پیلا پانی ہوگا۔ یہ بڑی خاص نشانی ہے جو حلیۃ الاولیاء میں بیان کی گئی، جو ابو نعیم کی کتاب ہے، اور اس کا حوالہ نمبر ہے 1132۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال مشرق کی طرف سے ایک جگہ سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں اس حدیث کا نمبر 6371 ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المسند میں بھی موجود ہے۔ ابو عمر دانی میں اس حدیث کا نمبر 2895 ہے، اور امام حاکم کی المستدرک الصحیح میں اس کا نمبر 5674 ہے۔ ابن طاؤس علیہ رحمت نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ دجال عراق سے نکلے گا۔ اس روایت کو عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں رقم کیا اور اس کا نمبر ہے 2083۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ دجال سے دہشت زدہ ہوں گے وہ اہل کوفہ ہوں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو رقم کیا اور اس کا نمبر ہے 5097۔ اسی طرح حضرت اسماء
بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے حوالے سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سب سے سنگین فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک اعرابی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہاری اونٹنی کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کا یقین کرو گے؟ وہ اعرابی کہے گا کہ ہاں۔ چنانچہ شیطان دجال کے کہنے پر اس کے سامنے اس کی اونٹنی کی شکل میں آ جائے گا۔ اس کے تھن اس اونٹنی سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے اور کوہان بھی اس سے زیادہ ابری ہوگی۔ اس کے بعد ایک دوسرے شخص کے پاس جائے گا جس کے باپ اور بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والد اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ چنانچہ شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر سے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ بے حد پریشان اور مضطرب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے استفسار کیا کہ تمہارے غمزدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کے تذکرے نے ہمارے دلوں کو قریباً نکال ہی دیا ہے۔ فرمایا اگر دجال میرے ہوتے ہوئے نکلا تو میں اس کے لیے کافی ہوں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر صاحب ایمان کا نگہبان اللہ رب العزت ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آٹا گوندتے ہیں لیکن روٹی پکا نہیں پاتے کہ ہمیں شدید بھوک لگ جاتی ہے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب اتنی شدید قحط سالی ہوگی اور اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے؟ تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب اتنی شدید قحط سالی ہوگی اور دوسری طرف روٹیاں دجال اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہوں گی، تو مسلمانوں کو کیسے قرار ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز آسمان کے مکینوں کے لیے باعث تسکین اور باعث رزق ہوتی ہے، وہی چیز اہل ایمان کے لیے بھی کافی ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح اور تقدیس۔ یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی احادیث کی کتاب میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 60,831 ہے۔ یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے جس سے ہمیں دجال کے دور کی فتنہ گری اور بڑے بڑے فتنوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف قحط سالی اتنی شدید ہوگی کہ بڑی تیزی سے انسانوں کی اموات ہوں گی، حتیٰ کہ ان کے جو مویشی ہیں اور جنگلوں کے درندے تک وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور دوسری طرف اس سے بھی بڑی آزمائش یہ ہوگی کہ دجال لوگوں کے پاس ان کے غم کے موقع پر جائے گا اور کسی کا جانور زندہ کرے گا اور کسی کا باپ اور بھائی زندہ کرے گا۔ تو یہ انتہائی نازک مرحلہ ہوگا اور یہاں پر پھسلنے کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے۔ اسی طرح پھر اس سے بھی بڑی آزمائش یہ ہوگی کہ جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دے، تو دجال کے دور میں قحط سالی
اتنی شدید ہوگی کہ انسانوں کو کھانے کی چیزیں بڑی مشکل سے میسر ہوں گی، اور دوسری طرف روٹیاں اور جو رزق وغیرہ ہے وہ دجال اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہوگا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھ کر قیامت کے قریب پیش آنے والے اس سب سے بڑے اولاد آدم کے لیے فتنے میں مسلمانوں کی کامل رہنمائی کروا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، اہل ایمان کو یہ ترغیب دی ہے کہ اس فتنے کے موقع پر جب کہ قحط سالی اس قدر شدید ہوگی اور دوسری طرف دجال کا خروج ہوگا اور وہ لوگوں میں اپنے استدراج کی قوتیں دکھاتا پھرے گا اور رزق اس کے ساتھ ہوگا، نہروں پہ اس کا کنٹرول ہوگا، تو ایسے وقت میں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ جس غذا کے ذریعے فرشتے زندہ ہیں اسی غذا کے ذریعے زندہ رہیں، یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید، یعنی فرشتوں کی تسبیحات وہی اہل ایمان کو بچا پائیں گی۔ سامعین محترم، آپ گزشتہ قسط میں یہ سن چکے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، اور چونکہ 1,23,999 انبیاء کے دور میں دجال نہیں آیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اپنی امت کو یہ تنبیہ کی کہ اب دجال ضرور اسی امت کے آخری زمانے میں آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان احادیث مبارکہ کو جو دجال کے فتنے سے ہمیں خبردار بھی کرتی ہیں اور ہمیں اس حوالے سے کامل رہنمائی بھی فراہم کرتی ہیں کہ ہم دجال کے اس فتنے سے کیسے نبرد آزما ہوں گے، ہمیں ان احادیث کو خود بھی غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، اور یہ چیز سینہ بسینہ اور نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہے۔ کیونکہ دجال کے خروج کے حوالے سے ایک اور بڑی خاص روایت جس کا ذکر میں نے گزشتہ اقساط میں بھی کیا تھا، وہ یہ ہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب ممبروں پر بیٹھے لوگ اس کا ذکر قطعی طور پر فراموش کر دیں گے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے، اس لیے ہمیں دجال کے فتنے سے خود بھی خبردار رہنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس بارے میں، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو اس حوالے سے ان کو بھی مکمل طور پر تنبیہ کرنی چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے۔ آج کی قسط میں اتنا ہی کافی ہے، کل کی قسط میں ہم انشاءاللہ دجال کی ملک عراق میں جو فتنہ گری ہوگی بطور خاص اس کا ذکر کریں گے اور دیگر دجال کے حوالے سے باتیں ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔